السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گھر کی لڑائی 4 گھروں کا تماشا بنتی ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ بعض لوگ رویے پڑھ لیتے ہیں اور بعض الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کے ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی، منزل پر پہنچ کے بھی دم لینا ہے۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے گئی، ٹیکنالوجی دستخط سے پھر انگوٹھے پہ لے آئی۔ سوچ منفی ہو تو ہر موقع پر مشکل نظر آتی ہے اور سوچ مثبت ہو تو ہر مشکل میں حل نظر آتا ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو یہ بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو تو اس کو اپنے ہونے کا بار بار شدت سے احساس دلاتے رہنا بے معنی ہے۔ رابطے اتنے ہی رکھو جتنے تکلیف نہ دیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں میں تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اسے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ دنیا کا مہنگا ترین تحفہ وقت ہے، جو آپ کو صرف دل سے چاہنے والے ہی دے سکتے ہیں۔ کمزور لوگوں کے پاس تو جواب دینے کا بھی وقت نہیں ہوتا۔ ان طریقوں سے آپ اپنے دشمن کی شناخت کر سکتے ہیں۔ وہ آدمی جو آپ کی ترقی یا کامیابی سے ناخوش ہو، وہ شخص جو آپ کے خلاف بولتا ہو، وہ آدمی جو آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر چلتا ہو، وہ شخص جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہو اور آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہو۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ رشتوں کو بدلنے کا کیا رونا، وقت تو آپ کی اپنی شکل تک بدل دیتا ہے۔ جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنے ہی جذبات ہو کر بیان کیا جائے لیکن جیت بلا کے سچ کی ہی ہوگی۔ کوئی بھی پتھر ہتھوڑی کی آخری ضرب سے ٹوٹتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہتھوڑی کی پہلی تمام ضربیں بیکار گئیں۔ اسی طرح کوئی بھی کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہی ہوتی ہے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ ابھی سے برداشت پیدا کرو کہ کہیں اتنی دیر نہ ہو جائے کہ برداشت تب پیدا ہو جب وہ رشتہ ہی نہ رہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی حال مستقبل مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ کبھی کسی پر کیچڑ مت پھینکو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے
اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ مہربانیاں کرو لیکن لوگوں سے کوئی امید مت رکھو۔ اعتماد کرو لیکن اتنا بھی نہیں کہ دھوکہ کھا جاؤ۔ دوسروں کے لیے مدد کا سبب بنو لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بہتر بناؤ۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتبار کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں۔ مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ نااہل کو پاور دینا اور منصب دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایسے لوگ ظالم بن کر فیصلے کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کے شغاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ صبر کا ہتھیار اپنے پاس ضرور رکھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ سکونی زندگی کا راز محدود خواہشات، محدود توقعات اور محدود تعلقات ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے مگر اس کی بات دوست کی طرح مانتا ہے۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ بندے کی اچھی سوچ بندے کو زمین سے آسمان تک لے جاتی ہے۔ مشکل کہیں پر بھی اکیلی نہیں جاتی بلکہ جہاں بھی جائے اپنی آسانی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ صبر و شکر کرنا چاہیے، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ بندہ وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ جو انسان دوسروں کا راستہ بناتا ہے اس کا اپنا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے بہترین زندگی کا سفر۔ مسئلہ جاہل ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے جب انسان پڑھا لکھا جاہل ہو۔ ہماری تعلیم ہم کو روز کمانا تو سکھا دیتی ہے مگر جینا نہیں سکھاتی۔ سچ بولنے والا انسان ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتا۔ عجیب رواج ہے لوگوں کا، اپنے گھر کی رونق بھی دو اور جہیز بھی دو۔ آج کے دور میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ آنے والے کو بسم اللہ بولو اور جانے والے کو خدا حافظ۔ جب رشتوں کو بچا کچا وقت دیا جائے تو ان میں بچی کچی جان ہی رہ جاتی ہے۔ جو بندہ آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کہتا ہے اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ برداشت بزدلی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دوست تو وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پریشانی اور تکلیف میں پکڑتا ہے۔ انسان بہت دور تک دیکھ لیتا ہے مگر اس کو اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ صبر رکھنے والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو۔
पानी दरिया में हो या आँखों में, गहराई का राज दोनों में होता है। तलाश करने पर तो वो लोग मिलते हैं जो खो गए हों, वो नहीं मिल सकते जो बदल गए हों। आजकल मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर बल्कि देखना भी पसंद नहीं करते। वो लोग बहुत नायाब और बहुत प्यारे होते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपका दिफा करते हैं और आपको इल्म भी नहीं होता। जिसके काम रब संवारे उसके काम बंदे कैसे बिगाड़ सकते हैं। अगर मालिक के करीम ने चाहा तो आपको वो भी हासिल होगा जो ना हासिल रहा अब तक। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। साजिशें, ग़ीबतें और पीठ पीछे वार लोग भूल बैठे हैं कि तमाशा खुदा भी देख रहा है। मैं हर आदमी की हकीकत से वाकिफ़ हूँ। मैंने मकाम ख़ास देकर आजमाया है सबको। उम्मीद एक ख़तरनाक तरीन चीज़ है, ये इंसान को दीवाना बना सकती है। औरत में एक हद तक गुरूर होना भी अच्छा है, ऐसा गुरूर जो किसी नामहरम को अपनी तरफ देखने से बाज रखे। ये कैसा वक्त है, यहाँ कोई अपने दुख से इतना भी नहीं जितना दूसरों के सुख से दुखी है। अपने अंदर इस कमज़ोरी को तलाश करो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देते। गलतियाँ छोटे करते हैं और सर बुजुर्गों को झुकाने पड़ते हैं। लीमू का अर्क रात को चेहरे पर लगाकर सो जाओ, 3 दिन में आपका चेहरा दूध जैसा सफ़ेद नज़र आने लगेगा। एक घर की लड़ाई 4 घरों का तमाशा बनती है।